अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 20 ता 27 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयौम युरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन नार अज़हबतुम त्वय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमताअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तस्तकबिरूना फ़िल अर्दि बिगैरिल हक्कि वबिमा कुन्तुम तफ़्सुकून। वज़्कुर अखा आद इज़ अन्ज़र कौमहू बिल अहकाफ़ि वक़द खलतिन नुज़ुरु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िहि अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ालू अजीतना लिताफ़िकाना अन आलिहतिना फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुन्त मिनस स्वादिकीन। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। फलम्मा रअऊहु आरिदम मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना बल हुवा मस्ताजलतुम बि रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम
كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جس دن کافر آگ پر پیش کی جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا، سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے۔ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اس نے فرمایا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں، ہاں میری دانست میں تم نرے جاہل لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے، تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو، اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے، جب کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیاں، اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی مومنوں اور کافروں کو فرمانبرداری اور نافرمانی کی پوری جزا دے، یعنی لذت و عیش جو تمہیں پانا تھا وہ سب دنیا میں تم نے ختم کر دیا، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ طیبات سے قوائے جسمانیہ اور جوانی مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی اور اپنی قوتوں کو دنیا کے اندر کفر و معصیت میں خرچ کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو تو بیخ فرمائی، تو رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے لذات دنیاویہ سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ بخاری و مسلم کے حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 روز تک برابر نہ کھائی 2 روز برابر نہ کھائی۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، دولت سرائے اقدس میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حود علیہ السلام شرک سے اور احقاف ایک ریگستانی وادی ہے جہاں قوم عاد کے لوگ رہتے تھے۔ وہ عذاب اس بات میں کہ عذاب آنے والا ہے، یعنی حود علیہ السلام نے کہ عذاب کب آئے گا، جو عذاب میں جلدی کرتے ہو اور عذاب کو جانتے نہیں ہو کہ کیا چیز ہے، اور مدت دراز سے ان کی سرزمین میں بارش نہ ہوئی تھی، اس کالے بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا، چنانچہ اس آندھی کے عذاب نے ان کے مردوں، عورتوں، چھوٹوں بڑوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے اموال آسمان و زمین کے درمیان اڑتے پھرتے تھے، چیزیں پارا ہو گئیں۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا تھا۔ ہوا جب اس خط کے اندر آتی تو نہایت پاکیزہ، فرت انگیز، سرد، اور وہی ہوا قوم پر شدید سخت مہلک، اور یہ حضرت حود علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اے اہل مکہ، وہ قوت و مال اور طول عمر میں تم سے زیادہ تھے تاکہ دین کے کام میں لائیں، مگر انہوں نے سوائے دنیا کی طلب کے ان خداداد نعمتوں سے دین کا کام ہی نہیں لیا۔ اے قریش، مثل سمود و عاد و قوم لوط کے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور عشق کا شان رضول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کی شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مسجد ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ اپنے نبوت کے صدقے ضرور اس پروگرام سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں، ان کو تبلیغ کریں، اور اس پروگرام کو یوٹیوب کے چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کی بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے اور اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔